عجیب درد ہے یہ. تو سہارنپور میں ایک بچی ہمارے ساتھیوں کے گھر جاتی تھی، ہندو، وہ مسلمان ہو گئی، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے مسلمان ہو گئی. اس کے سہارنپور کے گاؤں کے، تو اس کے جو گھر والے تھے وہ تھے بڑے بدماش اور بڑے جاگیردار ٹائپ ہندو. تو وہ راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے دعا کرتی، پھر اللہ سے مانگتی. پھر اس کے اسلام کا پتہ چل گیا. خوشبو چھپتی تو ہے نہیں، تو انہوں نے اس کو سمجھایا بجھایا. بچی کی عمر 15-16 سال. اس نے اپنا نام ہیرا رکھا. ہیرا، غار ہیرا سنا نا، وہ گھر میں جاتی ان سے وہ سنتی. تو وہ اللہ کے نبی نے ہجرت کی، غار ہیرا میں ٹھہرے، تو اس نے اپنا نام ہیرا رکھا. تو اس کے باپ اور چاچے نے اس کو بہت سمجھایا. جب وہ نہیں مانی تو دونوں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا کہ ہماری عزت خاک میں ملتی اگر یہ ہمارے گھر میں مسلمان ہوتے. تو انہیں گاؤں سے باہر ایک کھڈا کھودا اور اپنی بچی اس کو کہنے کہ چلو تمہیں سہارنپور لے کے چل رہے. تو پتہ نہیں اس کو کیسے محسوس ہوا، کہ اچھا اب مجھے آخری 2 رکعت پڑھنے دو. تو اس نے 2 نفل پڑھے اور ان کے ساتھ تو چلتے چلتے وہ راستے سے ہٹ کر وہ ویرانے کی طرف چلے. تو جب وہ کھڑا ہے تو اس کے چاچے نے اس کو دھکا دیا. جب وہ گری تو کہنے لگی چچا مجھے تو مار رہے ہو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، ابا کلمہ پڑھ لو. تو اس کا چچا کہنے لگا تو ہمیں اگلی آگ سے ڈراتی ہے، ہم تمہیں اسی آگ کا مزہ چکھائیں گے. تو ساتھ پیٹرول نے اس کے اوپر انڈیلا اور اس کو آگ لگا دی. جب آگ نے اس کے بدن کو پکڑا اور شعلے پھڑ کے تو وہ کہنے لگی ابا جہنم کی آگ سے بچ جا، کلمہ پڑھ لے. چچا جہنم کی آگ سے بچ جا، کلمہ پڑھ لے. اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کی کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے میں تیرے لیے جل رہی ہوں، تجھے غار ہرا سے بھی پیار ہے، اپنی اس ہرا سے بھی پیار کر. اگر اس نے جلتے جلتے کہا چچا جہنم سے بچ جانا، یہ اس امت کا اصل مزاج ہے، یہ اس کے اندر کی اصل چیز ہے. وہ 15 سال کی بچی ہے اور اس کے اندر دعوت ایسی لگی ہے. ہم 50 سال سے تبلیغ میں پھر رہے ہیں، کسی کو حکم توڑتے دیکھ کر رونا نہیں آتا، غصہ آتا. اپنوں سے کوئی اوپر نیچے ہو جائے تو ان کو دھکا دینا آتا ہے، ان کو قریب کرنا نہیں آتا. چچا کلمہ پڑھ لینا، جہنم سے بچ جانا، یا اللہ تجھے غار ہرا سے بھی پیار ہے، اپنی اس ہرا سے بھی پیار کر. وہ اس کا جو باپ تھا نا، وہ تو جا کے چارپائی پہ ہی لیٹ گیا اور ایسا بیمار ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کو بولا کہ مجھے مسلمان کر، مجھے ہیرا کی چیخیں سونے نہیں دیتی. اس نے کہا میں اس کو قتل کیا اسلام کی خاطر، تجھے کیسے مسلمان ہونے کا؟ پھر میں تم نہیں مانتے ہو تو میں ہوتا ہوں، اعلان کرتا ہوں. تو نے کہا تو اعلان نہ کر، میں تیرا بندوبست کرتا ہوں. تو اس کو لے کے دلی آ گیا. وہاں اپنے جاننے والوں کے پاس اس کو ٹھہرایا، ایک عالم کو بلا کے اس کو کلمہ پڑھوایا. قضاء و قدر کے فیصلے. 2 دن بعد وہ لڑکی کا والد مر گیا. بھائی صرف اس کی موت میں 2 دن باقی، نہ بیمار نہ کچھ، 2 دن بعد مر گیا. تو کہنے کہ میں نے وہاں مسلمانوں کو بلا کر ان کے حوالے کیا کہ یہ مسلمان ہے، میرا بھائی اس کو دفن کر. جب میں واپس آیا تو میں رات کو لیٹتا تو مجھے شراب کی آواز، چچا دوزخ کی آگ سے بچ. آخر میں بے قرار ہو گئی اور اس کی چیخوں نے مجھے پھر میں نے مسلمانوں سے پوچھنا شروع کیا اسلام کیا چیز. تو پھر کسی نے مجھے کوئی کتاب دی، میں نے ایک کتاب پڑھی، پھر دوسری پڑھی، پھر تیسری پڑھی، پھر میں مسلمان ہو گیا. اسی نے یہ واقعہ سنایا. تو میں دعا کرتا تھا یا اللہ کوئی ایسا موقع ہو کہ میں اس بچی کے خون کا کوئی بدلہ چکا دوں. تو ایک جگہ مسلمان بچوں کا اسکول تھا تو اس کو جلانے کا ہندوؤں نے پروگرام بنایا تھا. تو میں اس مجلس میں شریک تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. تو میں نے رات کو جا کر اس کی پچھلی دیوار میں سوراخ کر دیا بڑا سارا. اور جب وہ حملہ آور ہوئے تو میں وہاں پہلے پہنچ چکا تھا. میں نے سارے بچوں کو اس سوراخ سے نکال کے باہر نکال دیا. تو میں کہا یا اللہ آج ہیرا کے خون کا بدلہ معاف کر، خون چکا دیا میں نے آج اس کا، آج میرے دامن سے وہ داغ دھو گئے. تو ہمیں یاد ہی کوئی نہیں کہ بھئی دنیا انسانیت کے لیے کوئی ہدایت کے لیے تڑپنا، درد مند ہونا بھی کوئی ہمارے ذمے تھا.